اس وقت ایک عجیب اور دنیا کو حیران کر دینے والی خبر اسرائیل کی جانب سے آئی ہے۔ توقع تو یہی تھی اور خبر اسی نوعیت کی تھی کہ اسرائیل اب حملہ کرے گا، جوابی کارروائی کرے گا اگر اس میں گر کر اٹھنے کی ہمت ہے اور اپنے ایئرپورٹ، اپنے ڈیفینسو سسٹم کو تباہ کروا لینے کے بعد اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ سے کھڑا ہو سکے، بدلہ لے سکے، انتقام لے سکے، تو وہ فوراً سے اناؤنسمنٹ کرے گا اور ودن 6 آورز ریٹیلیٹ کرے گا۔ مگر ابھی تک اسرائیل نے صرف دم بھرا ہے کہ وہ بدلہ لے گا۔ البتہ جو اس نے سب سے پہلے اور انسٹنٹلی رپورٹ دی ہے، جو انسٹنٹلی اس نے کلیم دیا ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بطور صحافی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسرائیل نے ایک تو اعلان کر دیا ہے پوری دنیا کو خبردار ہو جانے کا، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ عرب ممالک، انکلوڈنگ لیبنان، انکلوڈنگ سیریا، انکلوڈنگ عراق۔ یہ میری بات غور سے سنیے گا۔ اسرائیل نے اس وقت پوری دنیا کو الرٹ کر دیا۔ یہ تو وہ تمام مسلم کنٹریز تھے جن کا میں نے نام لیا اشارتاً کنایتاً، مگر ساتھ ہی اسرائیل نے UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو، جس میں تمام ممالک آتے ہیں، جس میں تمام کنٹریز کے سربراہان، وزرائے اعظم، صدور آتے ہیں، اس کے بھی ہیڈ یعنی چیف کو دھمکی دی ہے، لائف منہ پہ دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ تم اب ہمارے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہو۔ پرسونا نان گراٹا کہتے ہیں اس کو، جب کوئی بھی کنٹری کسی بھی سامنے والے انسان کے لیے پرسنالٹی میں ایز اے پرسن یہ سٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے کہ یہ شخص مجھے زندہ ہمارے ملک میں نہیں چاہیے، سانس لیتا ہوا ہماری سرحد کے آس پاس نہیں چاہیے، ایسے شخص کے لیے فوراً سے سٹیٹمنٹ ریلیز ہو جاتی ہے کہ پرسونا نان گراٹا۔ تو UN کے جو چیف ہیں انٹونیو گٹرز، ان کے لیے اسرائیل نے یہ سٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے کہ یہ شخص ہمیں اس دھرتی پہ نہیں چاہیے جس کا نام اسرائیل ہے، جو قابض ہے یا جس نے ایک ٹیرٹی کھینچی ہے، جس پہ ہمارا فلیگ لہرا رہا ہے۔ کسی بھی طرح سے اگر اسرائیل کے آس پاس یا فلسطین کا سفر کرتے ہوئے UNO کا چیف تمام ممالک، مسلم نہیں، غیر مسلم، مسلم، تمام ممالک جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان کا چیف جو ہے وہ اگر غلطی سے بھی اسرائیل کی بارڈر پہ بھی پایا گیا تو فوراً سے جیل کر دیں گے اس کو۔ کیوں؟ قصور کیا ہے؟ اتنی بڑی دھمکی کوئی لگا سکتا ہے؟ کوئی ایسا ملک جس کی اپنی پاپولیشن 1 کروڑ بھی نہ ہو، کراچی اس سے تگنا بڑا ہو، بمبئی اس سے بڑا ہو، دنیا کے آدھے سے زیادہ شہر اس سے تعداد میں بڑھو، آدھے سے زیادہ شہر، میں ممالک کی بات نہیں کر رہا، وہ UNO کے چیف کو دھمکی لگا رہا ہے اور UNO کے چیف کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندہ شخصیت ہمیں اس دھرتی پہ نہیں چاہیے جس کا نام اسرائیل ہے، اس کے آس پاس تم بھٹکنا بھی نہیں، تم انتہائی ناپسندیدہ شخص ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ پوچھے نیتن یاہو سے۔ یہ ریزن آپ کو سمجھ میں آئے گا تب جب کل ایران نے جوابی کارروائی کی تھی، انتقام لیا تھا، ریونج لیا تھا۔ ایکچولی ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، اس نے کہا بس بہت ہو گئی ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ سٹیٹمنٹ ایران نے دہرائی اور اس کے بعد اٹیک کر دیا۔ ہوا کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی وقت UNO کے چیف انٹونیو گٹرز نے یہ سٹیٹمنٹ ٹویٹ کی کہ یہ جو ایسکیلیشن کے اوپر ایسکیلیشن ہے، یعنی یہ جو حملوں کے بعد جوابی حملہ ہے، یعنی وہ جو لیبنان میں اور پیلسٹائن میں اسرائیل کر رہا تھا، اس کے جواب میں جو ایران نے کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو آگ بگولا ہو گئے اس کو سننے کے بعد، فوراً اسی ٹویٹ کے اوپر ری ٹویٹ کر دیا کہ ہم تمہارے اس ایسکیلیشن والے جملے کو کنڈیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ایسکیلیشن کے اوپر ری ایسکیلیشن کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں تمہاری اس ایسکیلیشن والے جملے کو اور تمہاری ذات کو، تمہارے اٹ سیلف۔ تو بدلے میں اسرائیل نے UNO کے چیف کو ہی دھمکی لگا دی کہ تم ہمیں پسند نہیں ہو، تمہاری یہ جو کنڈیمنیشن ہے، جو مذمت ہے ایران کو، تم نے صاف الفاظ میں کہنا چاہیے تھا، دم خم رکھتے اور کہتے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اسرائیل کے اوپر اٹیک کیوں کیا ہے، اسرائیل تو ہمارا فیورٹ ہے، اسرائیل تو بہت اچھا بچہ ہے، یہ معصوم ہے، یہ مظلوم ہے۔ تم نے اس کو کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ ہم اس پورے سلسلے کو جو حملہ ہوا تھا اور پھر جوابی حملہ ہوا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ یہ تو کسی بھی طور سے منظور نہیں ہے۔ لہٰذا اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو یہ آگ بگولا ہوا، اس نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اسی وقت، اور پھر اسرائیل کی حمایت میں انڈینز
وہ انڈینز جو آفیشلی ٹویٹ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر کے کر رہے ہوں گے، بدقسمتی سے اسرائیل کی آئی ڈیز کو ریٹویٹ کرنے لگے اور ایسا تاثر دنیا میں پھیلایا کہ یو این او چیف اب پریشرائز ہو جائے گا، اکیلا رہ جائے گا. اور اتنا بڑا بدماش ہے اسرائیل کا ہی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یو این او کا چیف بھی ہماری کنٹری میں اب نہیں آ سکتا، یو این او کا چیف بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پہ رہے اور اسرائیل کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے. تو پھر دنیا میں کون ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ تمام کنٹریز کے سربراہ کو ایسے ورڈز کے ساتھ، ایسی کنڈمنیشن کے ساتھ، ایسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ یاد کریں گے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی پاور ہے اور اس پاور سے ناجائز استعمال ہو کر دنیا کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ ایک عجیب بات. یعنی میرے پاس اب دو ہی آپشن ہے، یا تو میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، یا میں دنیا کے تمام ممالک کے سربراہوں کے سربراہ یو این چیف کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اور اس پہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی دو ٹوک فیصلہ لینے میں کوئی آر ہونی چاہیے. بڑی عجیب اسٹیٹمنٹ تھی. دوسری سب سے بڑی دھمکی جو اسرائیل نے دنیا کو دی، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ واقعی ان لوگوں کے لیے جو ایران سے، اسلام سے، یا فلسطین سے، یا حماس سے، یا لیبنان سے، یا سیریا سے، یا عراق کی اس کانفلنٹیشن سے، یا پھر یو این او سے، یا پھر ان کسی بھی ایسے شخص سے الفت رکھتے ہیں جو اس ریزسٹنس کا حصہ ہے، ان کے لیے ہلا دینے والی خبر ہے. اسرائیل نے ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہے آیت اللہ سید علی خامنائی کو. اس نے کہا ہے کہ ایران تو وہیں رہے گا، ہم فل اسکیلیشن وار ابھی نہیں لے کر آ رہے ہیں، یعنی فل اسکیل وار پہ نہیں جائیں گے ایران کے اس حملے کے جوابی حملے میں، مگر جو ہم کریں گے وہ دنیا دیکھے گی اور ہم سید علی خامنائی کو اس دنیا سے، اس دھرتی سے غائب کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسرائیل کیپیبل ہے کہ یہ کام کرے؟ اتنی بڑی دھمکی لگا رہا ہے ایک کنٹری کے چیف کو، نہیں سپریم لیڈر کو یہ دھمکی لگا رہا ہے. نہیں کتنے کروڑوں مسلمان ہیں جن کے مر جائے تقلید کو یہ دھمکی لگا رہا ہے. نہیں اس سے بھی زیادہ انقلاب کا جو سلسلہ ایران میں اسلامی انقلاب کا آیا، اس کے ہیڈ نومینیٹی کو، اس کے چیف اینڈ پیٹرن کو اس وقت موجود، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہولی ریسپانسبل سوفریجن اتھارٹی آف ایران کو چیلنج کر رہا ہے. اور یہ چیلنج نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں غائب کر دیں گے ود ان سرٹن اماؤنٹ ٹائم. اس کے جواب میں ہم تمہیں وہاں ایسے غائب کر دیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب ذرا سے کیلکولیشن کر لیتے ہیں بطور صحافی، کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا جو اسرائیل کہہ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ گرجنے والے برستے نہیں ہیں، بھونکنے والے کاٹتے نہیں ہیں؟ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں اس حوالے سے ایک فیکچوئل رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ کیا کیا کرنے کی سکت رکھتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. یعنی یہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے نا کہ میں یہ کر دوں گا آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ، کیا یہ کرنے کی کیپیبلٹی پاسٹ میں دیکھی گئی ہے؟ جی ہاں بالکل دیکھی گئی ہے. ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھی گئی ہے. محسن فخرزادہ، ایران کا بہت بڑا نام، ایران کو نیوکلیر ٹیکنالوجی، بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک فیلڈ میں سب سے آگے لے کے چلنے والے ایک ایسے سائنٹسٹ، یا پھر ایرانی ریولوشنری سسٹم کے ایک بہت ہی ایفیشنٹ قسم کے انسان کو ایران ہی میں، عجیب بات نہیں کہہ رہا میں آپ کو، موساد نے نشانہ بنایا. محسن فخرزادہ کی تاریخ آپ کے سامنے، بہت بڑا نام ایران کا، انہوں نے غائب کر دیا. اور کیسے بھی کیا، کیسے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. 20 ایجنٹس خود ایرانی خرید لیے، وہ ان کو منافقین کہیں گے اور اسرائیلی ان کو اپنے دوست کہیں گے، بک گئے ان کے ہاتھوں، اور خود انہوں نے ہی اس کی گاڑی میں یا اس کے ورک شاپ میں گن رکھی، اور جو کہ سیلف ایکسپلوسیو تھی، اور اس کے بعد ان کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. یعنی یہ کام اسرائیل یا موساد پہلے کر چکا ہے. محسن فخرزادہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اینڈ دین مجھے زیادہ ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موساد کی تو اتنی بڑی ہسٹری ہے کہ 2000 سے شروع کریں، 2010 میں تو لسٹ پڑی ہوئی ہے، 2020 میں ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے. مگر اگر میں ریسنٹلی ابھی 31 جولائی کی بات کروں 2024 کی، اسماعیل ہنیہ کا نشانہ ایران میں، بلکہ ایران کے کیپٹل تہران میں بنایا اور یہ کر کے دکھایا. یعنی امپاسبل تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اسٹیٹ گیسٹ تہران کیپٹل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے وہی کیا جس کی دھمکی یہ آیت اللہ علی خامنائی کے حوالے سے دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں. یعنی یہ کوئی مذاق بات نہیں، پوری امت مسلمہ اس پہ حیران ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر میں آپ کے سامنے ریسنٹ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ موساد نے ان چیلنجز کو عبور کر کے دکھایا ہے. اسرائیل کی انٹیلیجنس نے یہ کام کر کے دکھایا اور یہ مشہور ہے اس کام میں. میں نے ریسنٹلی آپ کو اسماعیل ہنیہ کی مثال دی ہے
اور اس کے بعد 2010 محمد المبو جو حماس کے لیڈر ہیں ان کو یو اے ای میں قتل کیا، ان کو یو اے ای میں قتل کیا محمد المبو کو جو حماس کے لیڈر ہیں 2010 میں یو اے ای عرب امارات میں ان کا مرڈر کیا، یہاں تک کہ عرب امارات کی پولیس بھی نہیں جج کر پائی، وہ کہہ رہے تھے کہ آسٹریلین اور جرمن پاسپورٹ ہمیں دکھائے گئے، سو وی ور ناٹ ایبل ٹو جج دم، کوئی بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکا، اور اتنی بڑی شخصیت کو انہوں نے امارات میں یو اے ای میں نشانہ بنا دیا۔ دس happened in the recent history by Mossad and by Israel۔ 29 نومبر 2016 یا 2010 میں، اس وقت یاد نہیں کر پا رہا، مگر ماجد شہریاری صاحب جو ایران کے نیوکلیر ہیڈ کے چیف تھے، بلکہ یوں کہیے کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ہیڈ کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے، انہی کی بدولت ایران اپنی نیوکلیر انرجی کو یا نیوکلیر پلانٹ کو سکسیسفلی اب تک کمپلیٹ کر چکا ہوتا، مگر موساد نے ان کا بھی نشانہ بنا دیا، ان کو بھی قتل کروا دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ And they have done it before۔ انہوں نے یہ کیسے کیا؟ وہی بات جو ہمیشہ سے ہوئی ہے، امت مسلمہ میں ایسے چند لوگ خرید لیے جائیں پیسے کے عوض، لالچ کے عوض، شہرت کے عوض، اور ان کو اپنا بنا لیا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو وہ منافقین کہیں گے یقیناً، اور وہ ہمارے ساتھی بن جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ان سے جو چاہے کروا لیں۔ اسرائیل نے ایسا کر کے دکھایا، اور انہی لوگوں نے پیسوں کے عوض اپنے ہی بندے کا قتل بھی کیا، مار بھی دیا، اور وہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر کے دیا ان کو۔ زیادہ دور نہیں، شاید 2021 کی بات ہے، 12 نومبر کو جنرل تہرانی جو ایران کے بہت بلکہ فاؤنڈر سیٹ سمجھے جاتے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی کے، نیوکلیر ٹیکنالوجی ہو یا بیلسٹک ٹیکنالوجی ہو، اسپیشلی بیلسٹک میزائل ایران کو دینے والے، ایران کو میزائل ٹیکنالوجی میں پاور بوسٹ دینے والے فادر جنرل تہرانی کو بھی اسی طرح سے اسیسینیٹ کیا گیا، مرڈر اٹیمپٹ کیا گیا، اور کر کے غائب کر دیا گیا، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا، ایران اپنے شہداء کو، شہیدوں کو یاد کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ ڈفرینشیٹ ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہوگا جہاں شہیدوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہوگا جس طرح ایران میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ شہید ہونے کے بعد اور پاورفل اور امپیکٹفل اور زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، ان کے نام سے سلسلے جڑ جاتے ہیں۔ سو this is something else، but کہنے کا مقصد یہ ہے، ڈرانا ہرگز مقصود نہیں ہے، مگر اسرائیل نے، موساد نے یہ سب کچھ ہسٹری میں کیا ہے، اور وہ ایک بار پھر اگلی کڑی میں آیت اللہ علی خامنائی کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ we will do it with this guy، جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یعنی تقریباً 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ پوری نہیں ہے، 1 کروڑ کے قریب پوری آبادی کو رات سے صبح تک بے چین رکھا ہے، ان میں سے کتنوں کو مار دیا ہے، کتنوں کی دکانیں، کتنوں کے کاروبار، کتنوں کے کارخانے، کتنوں کی ملٹری آفیسرز اس حملے میں یعنی مارے گئے، اور پوری رات وہ سو نہیں پائے۔ سو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اور کوئی دوسرا نہیں، بھارت میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم نہیں، نہ ہی پاکستان میں، نہ ہی کسی اور ملک میں، ایران میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم اور صدر بھی نہیں، بلکہ ایران کے سپریم لیڈر کو وہ نشانہ بنائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہمارا چیلنج ہے۔ موساد کہہ رہا ہے کہ اب ہم ہے ہی نہیں اگر یہ کام نہ کر کے دکھا سکے، اور یہ کام اتنا خطرناک ہے، اتنا سینسٹیو ہے، دنیا میں اگر کسی دوسرے کنٹری کو یہ کہا جائے کہ نہیں، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی گولی چھو کے جا سکتی ہے، یو ایس اے ورلڈ پاور ہے، ورلڈ پاور کے پریزیڈنٹ کو اگر گولی چھو کے جا سکتی ہے اس کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو کیا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے بھی پیچھے جان ایف کینیڈی کا اگر اسیسینیشن ہو سکتا ہے، ورلڈ پاور کے پریزیڈنٹ کو مارا جا سکتا ہے، تو پھر کیا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہرگز کوئی نہ سوچے کہ یہ پاسبلٹیز میں نہیں ہے، مگر اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ میں تو اس کے کانسیکوینسز دیکھ کے پریشان ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اگر فرض کر لیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر ایران کے پاس ایران کے انقلاب کو بچانے کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ مین وائل اسی وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ یو ایس یہ اسٹریٹجی بہت پہلے سے چلا رہا ہے کہ وہ جو ایرانین ریولوشن آیا، اسلامک ریولوشن 1979 میں، اس کو رول اپ کیا جائے، لپیٹا جائے، پیک کیا جائے، اور 1979 سے پہلے والی سچویشن میں ایران کو بھیجا جائے جس میں کنگڈم تھا۔ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جونیئر پہلوی آج بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی کہ ویسے کنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے امریکہ، یو ایس میں، ویسٹرن میں، اور اس کو وہی پروٹوکول ملتا ہے، اور اب اس کو لانچ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جیسے ہی ایران کے سپریم لیڈر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اس کو کسی بھی طرح سے ان کے حوالے سے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، عالمی دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اب ان کا لیڈر نہیں رہا ہے، لہٰذا ریولوشن رول اپ ہو رہی ہے، کیوس پھیلے گا کنٹری میں۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے ایران میں اس سے پہلے پردے کو، حجاب کو لے کے، ماسا امینی کو لے کے بے شمار
ایسی تحریکیں چلائی گئی جس سے انقلاب اسلامی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتانا چاہا ویسٹ نے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرح کی قابض حکومت ہے۔ لوگ یہ نہیں چاہتے، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پریویسلی شاہ کی حکومت تھی وہ واپس آ جائے، ماڈرن اور سیکولر قسم کا ایران ہو جس میں اسلام کی بات نہ ہو بلکہ آزادی ہو ہر طرح سے۔ سو ان کا وہ بندہ تیار بیٹھا ہوا ہے، بندہ جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں سے اٹھانا ہے، اور یہ اسرائیل کا پرائم ٹارگٹ ہے۔ یہ دھمکی نیتن یاہو نے، موساد نے، آئی ڈی ایف نے یونائٹڈ لیول پہ دی ہے، دنیا کو بتایا کہ اب تو ہمارے پاس رائٹ ہے یہ کام کرنے کے، اور ہم چیمپئن ہیں اس کام کو کرنے کے۔ ہم پوری ایرانی عوام کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم ایران کی سڑکوں پہ میزائل نہیں گرائیں گے فی الفور۔ ایک جگہ ہے جس کے بارے میں I'm not yet خبر، ایک جگہ ہے جس کے بارے میں I'm not yet sure، وہ خبر کتنی صحیح ہے اس کو میں ابھی آپ کے سامنے نہیں ریلیز کر رہا، نہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا، کیونکہ میرا ضمیر کانپ اٹھتا ہے جب میں وہ خبر سنتا ہوں کہ یہ اگر ہو جائے گا تو کیا ہوگا، مگر ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے۔ لہٰذا یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے پلان اے بی سی میں وہ شامل ہے، مگر ابھی جو نمبر 1 پلان ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کی جگہ سے غائب کر دو، جیسے کہ ہسٹری میں کر کے دکھایا ہے۔ یہ تمام نام جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، ویسے ہی سید علی خامنائی کا اگر نام و نشان مٹا دیا جائے، یہ شخص جو ہمیں مار رہا ہے، یہ شخص جس کے ایک اشارے پہ اتنے ساری جگہوں سے ہم پہ میزائل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیبنان سے بھی حملہ ہوتا ہے، سیریا سے بھی، عراق سے بھی، اور خود ایران بھی ہم پہ میزائل مارتا ہے، فلسطینی بھی ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے میزائل مارنے کے اوپر، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس ایک شخص کی وجہ سے جس کا نام ہے سید علی خامنائی۔ لہٰذا اس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام میں کوئی اور تو ہے نہیں، 50 55 60 ممالک خاموش بیٹھے ہیں، ایک انسان کو سبق سکھائیں گے۔ اور پھر آپ کو بتا دوں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، میں آپ کو اس وقت کی OIC کے متحرک رہنماؤں کا بھی تعارف کرواؤں گا کہ جو بڑی باتیں کر رہے تھے اسرائیل نے ایک ایک کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا باقی تمام کو۔ سو یہ بہت خطرہ، بہت بڑا خطرہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے دعا کریں گے، شب و روز دعا کریں گے۔ جو لوگ ان سے نہیں محبت کرتے وہ اس کاز کو بچانے کے لیے، اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھوں مجبور کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان کے لیے ویل وشز کریں گے، اور جو اس سے بھی بالکل باورہ نہیں کرتے، اوکے دے ہیو دیئر رائٹ۔ میں ایک صحافی ہوں، میرا کام ہے خبر یہ بتانا، ایک رپورٹ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ایسی ایسی سچویشن ہے۔ یعنی اس وقت خطرہ کس کو ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں اگر ریڈ الرٹ کسی کے حوالے سے ہے، سب سے زیادہ کسی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، جو ایران کے رہنما بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ۔